طلاق کے بعد عورت کیا طوائف بن جاتی ہے؟ ایک سوال ہے آپ سے۔ مہناز کی شادی ہوتی ہے اپنے پھوپھو کے بیٹے کے ساتھ بڑے دھوم دھام سے۔ پہلے 2 دن بڑے اچھے گزرتے ہیں، لیکن بعد میں پھوپھو ساس بن جاتی ہے۔ مہناز کو تانے دینا شروع کر دیتی ہے۔ شادی کو 7-8 ماہ گزرے تھے۔ اب اس کی ساس کہتی ہے، ہاں بھائی مہناز، خوشخبری کب سنا رہی ہو؟ خوشخبری ہو تو سنائے نا۔ مہناز چپ۔ ادھر نندے کہتی ہیں، بھابھی خوشخبری کب سنا رہی ہیں؟ مہناز چپ۔ کیا کہے ان سے؟ اب اس کو بانجھ کا تانا دینا شروع کر دیا۔ پہلے بانجھ کہنا شروع کر دیا، پھر کوئی کہتا منحوس ہے، کوئی کہتا بانجھ ہے۔ سارا دن تانے سنتے گزر جاتے اس کے۔ سارا دن گھر کے کام بھی کرتی اور تانے بھی سنتی۔ مہناز جو تھی اس کو اتنے تانے ملتے، اگر جس دن کو تانا نہ ملتا کوئی بھی تو سوچتی پتہ نہیں میری ساس کی طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، آج تانا نہیں دیا کوئی بھی۔ مہناز سب سے اینڈ میں رات کو سوتی، سارے گھر کے کام کرنے کے بعد، اور سب سے پہلے صبح اٹھتی، ہانڈی روٹی، جھاڑو پونچھا، کپڑے دھونا، ساس کے سر میں مالش کرنا، شوہر کے پاؤں دبانا، سارے کام وہ کرتی اور لیکن تانے بھی سنتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی، یا اللہ مجھ پہ کرم کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، میرے نصیب میں اگر اولاد ہے تو عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، ابھی امتحان کافی باقی تھے اس کے۔ آخر اس کی جو ساس تھی اس کے ٹریٹمنٹ کراتی، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، کبھی کسی ٹوٹکے والوں کے پاس، بڑے سے علاج کرائے، کوئی فرق نہ آیا۔ آخر کرتے کراتے 5 سال گزر گئے۔ پھر ساس نے اس کے سارے ٹیسٹ کرائے، سارے ٹیسٹ کلیئر آ گئے۔ اب مہناز نے رات کو اپنے شوہر سے کہا، میرے سارے ٹیسٹ کلیئر آ گئے ہیں، ایک بار آپ بھی ٹیسٹ کرا کے دیکھیں، شاید کوئی مسئلہ آپ میں ہو۔ شوہر نے زور سے تھپڑ دے مارا، خبردار اپنی لمٹ میں رہا کر۔ اور جناب مہناز جو پہلے صرف تانوں کی عادت تھی اور تانے بھی سنتی تھی مسکرا کے، اب اس پہ مار بھی پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ مہناز برداشت کرتی رہی، اس کی کوئی نئی بات نہیں تھی اس کے لیے۔ آخر ایک دن دوپہر کا وقت تھا، اس کا شوہر گھر میں داخل ہوا ہے، ساتھ میں خوبصورت جوان حسین لڑکی۔ اس کی ماں جو سامنے سینے میں بیٹھی تھی وہ کہتی ہے، بیٹا یہ لڑکی کون ہے ساتھ؟ کہتا ہے، ماں یہ تیری نئی بہو ہے، دیکھنا ہے اس کے آنے سے آنگن میں بچوں کی لہر پہر ہو جائے گی۔ ماں بڑی خوش اٹھ کے اس کا ماتھا چوما ہے، اسے گلے سے لگایا اور کہتی ہے، پھر اس منحوسہ کیا کرنا ہے؟ مہناز کو کہتی ہے، اس منحوسہ کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے، اس کو میں طلاق دیتا ہوں، اس کو میں طلاق دیتا ہوں، اس کو میں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار طلاق کہہ کے اس کو فارغ کر دیا۔ مہناز تو ایسے جیسے پتھر کی بن گئی ہے، جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی ہے۔ اس کے شوہر نے اپنی نئی بیوی کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں چلا گیا، ساس بھی پیچھے چلی گئی، نند بھی پیچھے چلی گئی۔ سب لوگ اندر جناب ہنس کے کھیل کے جب باہر نکلے ہیں تو دیکھا مہناز وہیں کھڑی ہے۔ اس کی ساس کہتی ہے، ابھی منحوس ابھی یہیں پہ ہی ہے، دفاع نہیں ہوئی؟ دفاع ہو جا میرے گھر سے، یہاں سے نکل جا، دوبارہ شکل مت دکھانا مجھ کو۔ مہناز دبے پاؤں چلتی اپنے کمرے میں جاتی ہے، اپنا موبائل لیتی ہے، ایک ڈائری ہوتی ہے جس میں سارے دکھ لکھے ہوتے ہیں۔ وہ ڈائری اٹھاتی ہے، اپنے کپڑے کچھ ہوتے ہیں بیگ میں ڈالتی ہے، اور اس کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں۔ وہ جاتی ہے اپنے شوہر کے کمرے میں، دستک دے دی دروازے پہ۔ شوہر جب دیکھتا ہے بیوی کھڑی ہے، وہ سوچتا ہے ابھی جلی کٹی سنائے گی، بددعائیں دے گی، تانے دے گی، گلے شکوے کرے گی۔ مہناز کہتی ہے، پریشان مت ہو، میں آپ کو مبارکباد دینے آئی ہوں، زندگی کے نئے سفر کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جتنی خوشیاں ساری خوشیاں دنیا کی آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں۔ اور کہتی ہے، یہ لیں 1.5 لاکھ روپیہ۔ اس کا شوہر حیران پریشان، 1.5 لاکھ روپیہ یہ کہاں سے آیا؟ کہتے میں نے ایک پائی جمع کی تھی، آپ پچھلے سال سے کہہ رہے ہیں میں نئی بائک لینا چاہتا ہوں، میں نے کمیٹی ڈال کے کچھ پیسے جمع کیے تھے، میں چاہتی تھی آپ کو سرپرائز دوں، لیکن کیا کروں، آپ نے سرپرائز دے دیا۔ مسکراتے ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھے۔ یہ 1.5 لاکھ روپیہ ہے، ان سے آپ نئی بائک لے لینا، یہ سمجھیں آپ کی شادی کا تحفہ ہے۔ اس کی بیوی اور اس کا شوہر ہے، وہ دیکھتے ہیں مہناز کی طرف کہ اس کا اتنا بڑا دل ہے۔ پیسے پکڑ لیے پر انہوں نے، بے شرم تھے اور مہناز باہر آ گئی۔ باہر آئی تو ساس بیٹھی ہے صحن میں، اس کے آگے سر کر دیا۔ کہتی ہے، مہناز کہتی ہے، آپ سے میرا ساس کا رشتہ ختم ہو گیا، پر میری پھپھو تو ہے آپ، میں گھر سے جا رہی ہوں، مجھ کو پیار دے دیں سر پہ۔ ساس نے منحوس کہا، نکل گئی وہاں سے، کمرے میں چلی گئی۔ مہناز نے اپنی نند کی طرف دیکھا ہے، نند بھی پاؤں پٹکتے ہوئے گھر سے باہر چلی گئی۔ مہناز نے بیگ لیا ہے، گھر کی دہلیز پار کی ہے، اس سے پہلے اس نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی رکھی ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔ بڑا حوصلہ تھا مہناز کا۔ جو ہی دہلیز پار کیا
اس کے ساتھ 5-7 سال جو گھر میں گزارے تھے ساری فلم چل گئی آنکھوں کے سامنے. سوچتی ہے میں نے گھر میں کتنی محنت کی گھر بنانے کے لیے، ایک ایک پائی جمع کیا ہے قسطوں پہ، کبھی یہ چیز لے لی کبھی وہ چیز لے لی. آج بھی گھر سے نکل رہی ہوں تو 1.5 لاکھ شوہر کو دیکھ کے نکل رہی ہوں، اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی شروع ہوئی ہے. پتہ نہیں برسات سے زیادہ آنسو نا اس کی آنکھوں سے گر رہے ہیں. روتی جا رہی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کو. کب روتے روتے رکشے والا سامنے نظر آ گیا، اس کو، اس کے ساتھ بیٹھی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ماں گھر آ گئی ہے. آنسو پہنچے ہیں، چہرے مسکراہٹ لائی ہے، ہنستی مسکراہٹی گھر میں داخل ہوئی ہے. ماں سے گلے ملی ہے، بھائی تھے، بھابیاں تھے، باپ تھا، سب سے گلے ملی ہے ہنس کے. ماں کہتی ہے بیٹا اکیلی آئی ہے، بیگ ساتھ لے کے آئی ہے، تیرا شوہر کدھر ہے؟ ابھی ماں کئی سوال کر رہی تھی، اتنے میں اذان ہو گئی. مہناز کہتی ہے پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر بات کریں گے. نماز ادا کی ہے، نماز ادا کر کے آ کے نا ماں کے جھولی میں سر رکھ کے لیٹ گئی ہے. کہتی ماں بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانے میں کیا جلدی بتاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے. ماں کہتی ہے مہناز تو کچھ اور بول رہی ہے، تیری آنکھیں کچھ اور بول رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا کلیجہ پھٹی جا رہا ہے، بیٹا بتا ہوا کیا ہے. مہناز کچھ نہیں بولتی. مہناز نا گلے لگ جاتی ہے ماں کو. جو ہی گلے لگتی ہے نا، اس کی سسکیاں برداشت سے باہر ہوتی ہیں، رونا شروع کر دیتی ہے. ماں کہتی ہے پتر کیا ہوا ہے بتا. مہناز کہتی ہے ماں میرے شوہر افتخار نے مجھ کو بانج کا تانا دیا ہے اور طلاق دے دیا ہے. ماں تو پھر ایک موم کی پتھر جب بن جاتی ہے، موم سے ایک دم پتھر بن جاتی ہے. ماں ایک دم نا سخت ہو جاتی ہے. کہتی ہے پتر یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ کہتا ہے ماں صحیح کہہ رہی ہوں. ماں کہتی ہے ہم کو چھوڑیں گے نہیں، کورٹ میں لے کے جائیں گے، ان سے حق مہر بھی لیں گے، جہیز بھی لیں گے. مہناز نا ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے، کہتی ہے ماں ایسا کوئی کام مت کرنا، جو ہو گیا سو ہو گیا. میں اور تماشا نہیں بننا چاہتی، بہت تماشا بن گئی. اگر حق مہر مل بھی گیا تو کیا ہوگا، جہیز مل بھی گیا تو کیا ہوگا، میری طلاق مل گئی، اس سے بڑی بات کون سی ہے. مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے، آپ نے اللہ کا واسطہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا. ماں کو روک دیتی ہے. بات سب کو معلوم پڑ جاتی ہے، باپ کو، بھائیوں کو، بھابھیوں سب کو معلوم پڑ جاتی ہے. سب لوگ پریشان تھے. باپ بھی گھر سے لگا دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے بیٹا کو. آخر مہناز نا اس گھر میں پھر کام بانی بن جاتی ہے. جو اپنی ساس سسر گھر میں کر رہی تھی، یہاں بھی سب سے اینڈ پہ سوتی اور سب سے پہلے اٹھتی، گھر کے سارے کام کرتی. بھابھیوں نے نوکر بنا کے رکھ دیا تھا. اب ماں باپ جو خود دیکھتے پریشان ہوتے کہ ہماری بیٹی کو، ایک پھول جیسی بیٹی کو کس طرح بھابیاں کام کراتی سارا دن. ہم اگر ختم ہو گئے، مر گئے تو کیا بنے گا ہماری بیٹی کا. اس کی اور شادی کر دیتے ہیں. مہناز کو مناتے ہیں، مہناز مانتی نہیں ہے. کبھی کوئی رشتہ آ رہا ہے، 5 بچوں کا باپ ہے، کوئی آتا ہے اس کی تیسری شادی ہے، کوئی آتا ہے نشئی ہے، کوئی آتا ہے شرابی ہے، کوئی آتا ہے تماش بین ہے، کوئی آتا ہے جواری ہے، کوئی لفنٹر ہے. مہناز سوچتی ہے پتہ نہیں عورت کو جب طلاق ملتی ہے اس کے بعد وہ طوائف بن جاتی ہے شاید. جو بھی چاہتا ہے جسم نوچنا چاہتا ہے اس کو، کسی کو پرواہ نہیں ہے اس کے جذبات کی. کسی کو اپنے مزے کے لیے چاہیے، کسی کو بچوں کے لیے چاہیے، اور کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ. وہ کہتی ہے اپنی ماں سے آپ مجھ سے شادی کی بات مت کریں، میں نے شادی نہیں کرنی، وہ کسی مرد شادی نہیں کرنی. جب عورت کہتی ہے نا کہ دنیا کے سارے مرد خراب ہیں، وہ یہ نہیں کہتی، نہ اس نے، جب عورت کہتی ہے نا دنیا کے سارے مرد خراب ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں اس نے سارے مردوں کو آزمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ مرد جو ہوتا ہے نا جس کو اس نے آزمایا ہوتا ہے، اکیلا ایک مرد، وہ اس کے لیے پوری دنیا ہوتا ہے. اور وہ سوچتی ہے کہ سارے مرد اسی کی طرح ہیں، اسی کی کاپی ہیں. وہ کہتی ہے میں شادی نہیں کروں گی. اگر بھائی سے بہت لڑتا ہے، بھابیاں لڑتی ہیں. جب بات تکرار تک پہنچتی ہے نا، رات کو مہناز نا نیند والی گولیاں کھا کے سو جاتی ہے. جب حالت خراب ہوتی ہے پھر چیختی ہے، پھر ماں باپ اٹھاتے ہیں، اسپتال لے کے جاتے ہیں اس کو. قدرتی بات ہے رات کا ٹائم تھا، اس کا جو بھائی تھا اس کا ایک دوست ڈاکٹر تھا، اس نے اس کو بلایا اسپتال میں، ٹریٹمنٹ کیا سارا، صاف معدہ واش کرنے کے بعد وہ کہتا ہے میں گھر جا رہا ہوں، یہ اسٹاف میل نرس ہے یہاں پہ، یہ آپ کا دھیان رکھے گا. اس کو بتایا جاتا ہے کون کون سی دوائیاں دینی ہیں، کون سا انجیکشن لگانا ہے، کون سی ڈرپ دینی ہے، کیا کیا کرنا ہے. اب وہ چلا جاتا ہے وہاں سے کہہ کے. اب یہ مہناز جو تھی سو رہی تھی، انجیکشن دیا ہوا تھا. ایک دم اس کی آنکھ کھلتی ہے، پانی، امی سے کہتی ہے امی پانی. سب چلے گئے تھے گھر، صرف ماں اس کی وہاں پہ تھی، اور اسی کے بیڈ پہ سر رکھ کے سو رہی تھی ماں. اب جو میل نرس تھا اس کا نام تھا فرید. فرید آگے بڑھتا ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو سیدھا کرتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے، پانی پلا کے سو جاتا ہے. فرید اس کو دیکھتا ہے. وہ کہتی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں آپ اپنے ماں باپ کی بات مان کیوں نہیں لیتے. کہتا ہے کون سی بات؟ کہتا ہے جب ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کر رہے تھے نا تو اس ٹائم آپ کے بھائی، آپ کے باپ وغیرہ سب بات کر رہے تھے کہ نا
پوچھنے ڈاکٹر نے پوچھا خودکشی کیوں کی ہے، تو بتایا کہ ایسے شادی کسی کی کرنا چاہتے ہیں دوبارہ تو یہ مان نہیں رہی۔ تو آپ مان جائیں، کیوں زندگی برباد کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کتنی اچھی ہیں، کتنی پیاری ہیں آپ۔ وہ کہتی ہے اپنے کام سے کام رکھیں آپ، اور کہہ کے نا وہ دوبارہ جب لیٹتی ہے نا، ایک دم اس کو الٹی آتی ہے۔ الٹی آتی ہے تو سامنے اس کی ماں ہوتی ہے، اور لڑکے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کوئی باسکٹ لے کے آئے، شاپر لے کے آئے، وہ فوراً اپنا ہاتھ آئے کر دیتا ہے، ساری الٹی اس کے ہاتھ پہ گرتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ صاف کرتا ہے، اس کا چہرہ بھی صاف کرتا ہے، اور دوبارہ سے اس کو انجیکشن دے کے سلا دیتا ہے، اور اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ کتنی اچھی لڑکی ہے، کیسا آدمی ہوگا جس نے طلاق دی ہے۔ اب فرید کے ذہن میں مہناز گھر کر جاتی ہے۔ فرید اپنے گھر آتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں نا، آپ کہتی ہیں نا شادی کر لو شادی کر لو۔ فرید اپنے گھر آتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے آپ مجھ سے کہتی رہتی ہیں شادی کر لو، میں تیار ہوں شادی کے لیے، میں نے ایک لڑکی بھی دیکھ لی ہے، پر لڑکی میں ایک نقص ہے۔ ماں کہتی ہے کیا نقص ہے پتر؟ کہتا ہے لڑکی طلاق یافتہ ہے اور عمر مجھ سے بڑی ہے۔ ماں کہتی ہے شریکوں کے، ماں کہتی ہے تم نے یہی تانا رہ گیا تھا ہمارے لیے، اب شریک ہم کو اس نام سے بلائیں گے؟ تجھے ذرا شرم نہیں آئے گی؟ ایک طلاق یافتہ شادی کرو گے؟ دنیا میں عورتیں ختم ہو گئی ہیں؟ او سو باتیں، بھائی باتیں کرتے ہیں، ماں باتیں کرتی ہیں، باپ باتیں، بھائی سب طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ فرید کہتا ہے کچھ بھی کر لیں، میں نے شادی اس سے کرنی ہے۔ اب نا جب کافی دن اصرار رہتا ہے نا گھر میں، تو گھر والے مان جاتے ہیں، فرید کے آگے مان جاتے ہیں، اور کہتے ہیں شادی تمہاری ایک شرط پہ ہوگی، اس گھر سے تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، پیپر پہ آئے لکھ، اور جو پرانا گھر ہے محلے کا ٹوٹا پھوٹا وہ تو اس گھر میں رہے گا، وہ تیرے حصے میں آتا ہے۔ فرید کہتا ہے منظور ہے۔ فرید اپنی ماں کو، بہنوں کو لے کے جاتا ہے ان گھر میں، شادی کا رشتہ لے کے جاتا ہے، اس کے ماں باپ سے ملتا ہے، وہ پہچان جاتے ہیں فرید کو۔ وہ کہتا ہے جی ہم آپ کے گھر آئے ہیں، میں آپ کی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مہناز کی ماں کہتی ہے بیٹا وہ تو ہم مانتی نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے میں ایک بار بات کر سکتا ہوں؟ کہتا تم بات کر دیکھ لو۔ وہ جاتا ہے کمرے میں، مہناز غصے میں بیٹھی ہوتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ رشتے کی بات ہو رہی گھر میں۔ وہ کہتی ہے یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ وہ فرید نا پہلے سلام کرتا ہے بڑے ادب سے، وہ وعلیکم السلام جواب دیتی ہے، اسے حال چال پوچھتا ہے، کہتا ہے دوبارہ تو کوشش نہیں کی؟ وہ کہتی ہے میں نے کوشش نہیں کی، آپ یہاں پہ کس لیے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے میں آپ کے گھر والوں سے آپ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ اور لڑکی کہتی ہے تم مجھے ترس کھانا چاہتے ہو؟ میں کوئی خیرات کا مال ہوں؟ کہتا ہے نہیں، میں ترس نہیں کھانا چاہتا، میں بادشاہ تو نہیں لیکن آپ کو مہرانی بنا کے رکھوں گا، میرا وعدہ ہی ہے۔ کچھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، لڑکی نا آخر موم ہو جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ لو جن کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد پرانے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کچھ عورتیں نصیب لے کے آتی ہیں، اس گھر میں نصیب کام نہیں آیا، اس گھر میں شاید نصیب کام آ گیا۔ جو میل نرس تھا ساتھ نا ڈی فارمیسی کر رہا تھا، کچھ دن بعد اس کی ڈی فارمیسی بھی کلیئر ہو گئی۔ ڈی فارمیسی کلیئر ہوئی تو نا بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے نا اس کی بیوی باتوں میں ذکر کر دیا کہ آئی فون کتنے کا آتا ہے، ایسے پوچھ لیا۔ اس نے بولا اپنی بیوی سے کہتا ہے میری جان آپ کی ایک مسکراہٹ ہے آئی فون، وہ ہنس دیتی ہے، رومانٹک ڈائلاگ سمجھ کے۔ اور کچھ دن بعد اس کی بیوی کی سالگرہ تھی، سالگرہ والے دن نا بیوی کے لیے گفٹ لے کے آتا ہے، کیک لے کے آتا ہے، رات کے 12 بجے بیوی کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کی جب بیوی اٹھتی ہے، مہناز دیکھتی ہے، کہتی ہے آپ کو برتھ ڈے یاد تھی؟ کہتی ہے مجھ کو کبھی یاد نہیں گھر میں کسی میری برتھ ڈے بنائی ہو۔ بڑی خوش ہوتی ہے، اور چھت چھت بیلون لگائے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے اور خوش ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ابھی رکو اور بھی خوشی ہے، کیک لے کے آتا ہے، دونوں مل کے کیک کاٹتے ہیں۔ کیک کاٹنے کے بعد کہتا ہے رکو، پھر لے کے آتا گفٹ۔ مہناز لڑتی ہے کہ پہلے ہی گھر کے خرچے بہت ہیں، بڑا تنگ دستی میں چل رہے ہیں، آپ کے بھائی سب رشتہ دار باتیں کرتے ہیں کہ طلاق یافتہ شادی کر لی ہے، اگر طلاق یافتہ میں کیا نقصہ ہے شادی کی ہے، اور آپ پھر بھی اتنا میرے پہ خرچہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے چپ کر جا، کچھ نہیں ہوتا۔ جب گفٹ کھولتے اپنا، جب وہ گفٹ کھولتی ہے تو اس کے بعد اور غصہ ہوتی ہے، آئی فون اتنا ہے مہنگا، گھر کے حالات کتنے برے چل رہے ہیں، آپ آئی فون لے کے آئے ہو؟ کہتے چپ کر جا، میری ڈی فارمیسی کلیئر ہوئی ہے اور مجھ کو کہیں سے آفر بھی ہوئی ہے، اور میں نے اپنا میڈیکل اسٹور بھی کھولنا ہے ان کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ پہ۔ وہ بڑی خوش ہوتی ہے۔ اگلے ہی دن مہناز کو نا کہیں سے آفر ہوتی ہے کہ نا ایک گونگے بہروں کا اسکول تھا، اس میں ٹیچر کی ضرورت ہے۔ مہناز وہاں پہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ وہاں پہ ٹیچنگ کر لوں؟ وہ کہتا ہے کر لو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہاں پہ ٹیچنگ کرتی ہے، یہ اس کا جو میڈیکل اسٹور ہے وہ اچھا چلنا شروع کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اور کرم کرتا ہے، ایک بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ کچھ دن بعد ان کے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کہ جو ان کا بھائیوں کا گھر تھا نا، اس کے سامنے خالی پلاٹ تھا، وہ خرید کے اس پہ ڈبل سٹوری مکان بناتے ہیں، نیچے 2-3 دکانیں بناتے ہیں اور میڈیکل اسٹور ڈالتا ہے وہاں پہ۔ وہ بھائی بھی حیران پریشان کہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا۔ بھائی اس کے آگے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی یہ تو طلاق یافتہ شادی کی تھی، تو ایک خستہ تھا گھر ملا تھا۔ وہ ساری کہانی بتاتا ہے تو بھائی بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے تم پہ الزام لگایا، برا بھلا کہا۔ آخر بھائی بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد میڈیکل اسٹور پہ بیٹھا تھا تو وہاں پہ ایک شخص آتا ہے، سر سے خون نکل رہا تھا، کسی نے مارا تھا اس کو۔ وہ کہتا ہے بھائی صاحب کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے بینڈیج کر دیں اور نہ کچھ میڈیسن دے دیں۔ وہ پوچھتا ہوا کیا یہ تو بتائیں۔ اپنی ایک بیوی کو گالی دیتا ہے بڑی ساری۔ وہ کہتا ہے بس وہ کلموئی منہ لگ گئی ہے، متھے لگ گئی ہے۔ اس نے لالچ میں آ کے مکان میں نام کر دیا، اس کے پیار پیار میں جائیداد بھی نام کر دی۔ اب وہ میرے ساتھ کتے کی طرح بیہیو کرتی ہے، جب چاہے دل چاہے مارتی ہے، پیٹتی ہے، گھر سے نکال دیتی ہے۔ اسی نے مارا ہے۔ وہ بندہ اور کوئی نہیں ہوتا، وہ اس مہناز کا پہلا شوہر ہوتا ہے۔ زندگی جو سی نا مکافات عمل ہے، سامنے آتی ہے۔ جب ہم لوگ نا پریشان ہوتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہی چنا تھا پریشانی کے لیے، یہ مجھ پہ عذاب آنا تھا، یہ سختی ساری میری تھی، فلانا آدمی کتنا آوارہ ہے، لفنگا ہے، لوفر ہے، اس پہ کتنی مشکلیں آئی تھی۔ کوئی مشکل نہیں آئی، ہمارے بھی مشکل آتی ہیں، لیکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اچھا آپ کو میں سوال چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک ایسا خاندان جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اس خاندان کا نام بتانا، اس کی مشکلیں آپ دیکھنا، دنیا میں مجھے نہیں پتا کہ اس سے بڑی مشکل کس کے پاس آئی ہو۔ یہ سوال ہے آپ کے پاس، سوال کیا دوبارہ سن لیں۔ ایک اس خاندان کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پورے خاندان نے، سنگل نہیں، پورے خاندان نے۔ یہ ہے سوال، اور ان کی مشکلیں اگر سوال معلوم پڑ جائے نا، ان کی مشکل دیکھنا کس طرح ان کے ساتھ مشکل آئی تھی۔ تو یہ زندگی ہے، اس کو جینا پڑتا ہے، باتیں سننی پڑتی ہیں، آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ لوگوں کا کام ہے بولنا، باتیں کرنا، بھونکنا، آپ نے کان بند بہرے ہو کے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا میسیج تھا، چھوٹا تو نہیں، کافی بڑا ہو گیا ہے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، ہمارے چینل کا بھی خیال کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔